احمد ندیم قاسمی کا افسانہ گنڈاسا پنجاب کے ثقافتی تناظر میں قلم بند ہوا، جس میں پہلوانی کے فن کو محور بنایا گیا ہے۔ کشتی کے کھیل کی صورت میں معاشرے کے سیاہ و سفید کی روداد رقم کی گئی ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار مولا، شجاعت اور جرأت کا پیکر دکھایا گیا ہے، جس کے اپنے گاؤں سمیت دور دور تک کے علاقوں میں ایک دھاک ہوتی ہے۔ اس بے مثال افسانے کے اثرات اردو ادب پر مرتب ہوئے، وہ تو سو ہوئے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کی فلمی صنعت میں اس افسانے کی بدولت ایک نئے فلمی دور کی ابتدا ہوگی۔ اردو ادب میں شاید ہی کوئی ایسا ناول یا افسانہ ہوگا جس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہو اور اس کے اثرات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا ہو کہ 70 کی دہائی میں بننے والی فلم عہد موجود تک اپنا اثر قائم رکھے۔ اس افسانے کی مقبولیت کا سفر کتنی دیر مزید جاری رہے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن تاحال یہ ایک مقبول ترین افسانہ ہے جس نے قارئین اور ناظرین دونوں کو اپنے اثر میں جکڑ رکھا ہے۔ احمد ندیم قاسمی اس افسانے کی وجہ سے پاکستانی سینما میں مرکزی حوالے کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ برصغیر کے نامور ادیب احمد ندیم قاسمی کے مشہور افسانہ گنڈاسا سے ماخوذ فلم وحشی جٹ کو فلم کے روپ میں متعارف کروانے والے نامور فلم رائٹر ناصر ادیب تھے، جنہوں نے اس وقت افسانے کو مکمل ایکشن اور سبق آموز بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مصنف ناصر ادیب کی اولین فلم تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار حسن عسکری تھے۔ انتقام و دشمنی کے موضوع پر بننے والی فلم وحشی جٹ ہی سے پنجابی فلموں کا ٹرینڈ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ انتقام و دشمنی کے موضوع پر بننے والی فلم وحشی جٹ ہی سے پنجابی فلموں کا ٹرینڈ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اسی فلم کی کامیابی کے بعد سلطان راہی کو بطور سنگل ہیرو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس فلم میں سلطان راہی اپنے قتل ہونے والے فلمی باپ اجمل خان کا بدلہ لیتا ہے، اور یہاں سے دو برادریوں جٹوں و ملکوں کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ فلم کے ختم ہونے تک جاری رہتا ہے۔ پرتشدد واقعات سے بھرپور اس فلم نے کامیابی ضرور حاصل کی تھی۔ وحشی جٹ گو کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی، اس کے باوجود اس فلم نے اپنی جاندار کہانی، متاثر کن ڈائریکشن اور فنکاروں کی زبردست اداکاری کی بدولت باکس آفس پر نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی تھی۔ خصوصاً
سلطان راہی، افضال احمد، اقبال حسن، الیاس کشمیری، الطاف خان اور اداکارہ غزالہ کی بے مثال اداکاری کا تو جواب ہی نہیں تھا، جبکہ اس شاہکار فلم کے دیگر اہم فنکاروں میں علی اعجاز، قاسم، خاور خان، حق نواز، فضل محمود، شاہ نواز، اجمل، جگی، سیما، مینا شوری اور چائلڈ اسٹار اصغر کے علاوہ ہیرو سلطان راہی کے مقابل ہیروئن اداکارہ آسیہ شامل تھے۔ فلم ساز عبد المجید اکبر حسین کی اس فلم کے ہدایت کار حسن عسکری نے اپنی انتھک محنت و لگن سے اس کو بلا شبہ ایک شاہکار بنا دیا۔ بطور عکاس ارشاد احمد کی کارکردگی بھی نمایاں ترین تھی، جبکہ وارث لدھیانوی کے تحریر کردہ نغمات کو صفدر حسین نے اپنی موسیقی سے سنوارا تھا۔ گلوکاروں میں ملکہ ترنم نور جہاں، رونا لیلا، مالا اور رفیق چودھری کے نام درج ہیں۔ ملک پکچرز کی یہ شاہکار فلم 8 اگست 1975 کو فلمی مرکز لاہور سرکٹ کے مشہور ترین مین سینما گھر کیپٹل سمیت دیگر پنجاب سرکٹ میں پیش کی گئی تھی، اور اس شاہکار فلم نے باکس آفس پر زبردست کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنی ریلیز کے 5ویں ہفتے جمعہ 5 ستمبر کو 4 سینماؤں میں چلتے ہوئے مجموعی طور پر 27 ہفتے مکمل کر کے شاندار سلور جوبلی منائی تھی، اور اپنی عمدہ متاثر کن کہانی اور اعلیٰ ترین معیار کی ڈائریکشن کی بدولت پنجاب سرکٹ میں جم کر بزنس کرتے ہوئے اپنی ریلیز کے 13ویں ہفتے میں سینما گھر کیپٹل کے ساتھ نیو نشاط اور صغیر سینما میں چلتے ہوئے مجموعی طور پر 52 ہفتے مکمل کر کے اوریجنل سپر گولڈن جوبلی کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ واہ مولیا مرسارا میلہ اگے چل آیا ہے، تیری زیارت کرے سا تے ضرور کرے سا، میں تو تے میرے گھیو نالو بھی خالص ہے، تے مڑ چٹی دا گھیو رڑ دے تے مڑ پیا رڑے، میں تے آپ بڑی کھار دماغ آ۔ وحشی جٹ کا دوسرا پارٹ مولا جٹ بھی شاندار انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ 1979 کا وہ دور تھا جب ملک میں مارشل لا نافذ تھا، سچ لکھنے والے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس دور میں فلم مولا جٹ کا ریلیز کرنا واقعی ایک بہت بڑی جرت تھی۔ جب معلوم ہوا کہ اس فلم کا موضوع حق و صداقت اور انصاف ہے تو فوراً سینسر بورڈ حرکت میں آ گیا۔ فلم پر پابندی لگا دی گئی۔ سینسر سے اسے آزاد کرانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپیل بورڈ سے تو اسے آزادی مل گئی، مگر سینسر نے ایسا نہیں ہونے دیا اور اس پر پابندی برقرار رکھی۔ پھر یہ اپیل فل بورڈ میں جا کر پاس ہوئی اور بغیر کسی قطع و برید کے پاس ہو گئی۔ یہ پہلی پاکستانی فلم تھی جو اپیل بورڈ نے بغیر کسی کٹنگ کے پاس کر دی۔ پاکستانی فلموں کے معروف فلم ساز محمد سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی شہرائے آفاق آل ٹائم بلاک بسٹر فلم مولا جٹ 9 فروری 1979 میں پنجاب سرکٹ میں ریلیز ہو کر شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جو آج تک پنجابی سینما میں ایک ریکارڈ رکھتی ہے۔ لاہور کے مرکزی سینما شبستان میں 9 فروری 1979 سے 4 فروری 1981 تک مسلسل 2 سال تک چلنے والی اس فلم نے 104 ہفتے اپنے مین تھیٹر پر مکمل کر کے باکس آفس پر ایسا ریکارڈ بنایا جو آج تک قائم ہے، جبکہ سائیڈ سینماؤں کے ہفتے ملا کر اس فلم نے 212 ہفتے مکمل کیے، جو اس فلم کا دوسرا بڑا ریکارڈ ہے۔ جٹ سیریز کی آخری فلم مولا جٹ ان لندن تیار ہوئی۔ یہ فلم بھی کامیاب ترین فلم
میرا ذکر یہ میری ہر تقریر میرے ہر انٹرویو جو ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آپ نے سنا بھی ہوگا, حسن عسکری صاحب سے شروع ہوتا ہے جی کیونکہ وہ میرے استاد تھے. حالانکہ 84 کے بعد میرے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا, کام کا کوئی لالچ نہیں تھا, لیکن میری ہر انٹرویو ان کی تعریف سے شروع ہوتا تھا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے رائٹر لیا صحیح. اور میری پہلی فلم کا اس نے ڈائریکٹ کیا اور وہ سپر ڈی. اس فلم کا نام تھا ویشی جٹ, جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کی پوری ٹریڈ کو الٹا. پنجابی فلم کے حساب سے اس سے بڑی اور اس سے کمپلیٹ فلم میرے حساب سے کوئی نہیں ایون. اور مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ فلم مجھے اتنی عزت دے گی یا ٹرینڈ بدل دے گی, لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ میں نے بہت اچھی فلم لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ عزت دی, اس فلم کو بھی بے پناہ عزت دی. اور اگر وہ فلم, اس فلم کا پروڈیوسر اگر سرور بھٹی ہوتا مثال کے طور پر, تو وہ فلم آج بھی سرور میں چل رہی.